بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس سیکنڈ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات. قومی آمدنی ہم نے جب سیکنڈ ایئر کا سلیبس سٹارٹ کیا تو شروع کا جو چیپٹر تھا وہ قومی آمدنی کی ڈیفینیشن, اس کے کانسیپٹ سے متعلق تھا. ہاف پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ اگلا پارٹ ہے جس میں پاکستانی معیشت کے متعلق ہوں گے. تمام کانسیپٹس کو ہم پاکستان کی معیشت کے حساب سے ڈسکس کریں گے. پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں کون کون سی مشکلات ہیں, ہم انہیں ڈسکس کریں گے. یہ لانگ کوسچن آئے گا تو آپ نے یہ تمام پوائنٹس تفصیلاً بیان کرنے ہیں. اگر یہ شارٹ کوسچن آتا ہے کہ پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں کوئی سے 4 مشکلات تحریر کریں, تو تب آپ صرف 4 پوائنٹس, کوئی سے 4 پوائنٹس جو آپ کو یاد ہوں گے وہ آپ تحریر کر دیں گے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات کا, وہ ہے اعداد و شمار کی فراہمی میں دقت. کہ ایگزیکٹ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جو میئرمنٹ ہے کہ کتنی آمدنی ہے, ہر کسی نے اپنی اپنی آمدنی کو شو کیا ہوا ہے, اور جو پیداوار حاصل ہوئی ہے سپوز زرعی شعبے سے وہ ایگزیکٹلی ریکارڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اعداد و شمار جب صحیح فراہم نہیں ہوں گے تو قومی آمدنی کی پیمائش بھی درست نہیں ہوگی, ایکوریٹ نہیں ہوگی. تربیت یافتہ عملے کی کمی ہے کہ جو اعداد و شمار اکٹھے کرنے ہیں اس کے لیے جو سٹاف ہے, جو عملہ ہے, اس کی پراپر ٹریننگ بہت ضروری ہے کہ اس نے کس کس چیز کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کی پیمائش کرنی ہے, اس کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے, اور چونکہ یہ ٹریننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بلا معاوضہ خدمات کو شامل نہیں کیا جاتا جب قومی آمدنی کی میئرمنٹ کی جاتی ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خدمات ہیں جو بلا معاوضہ ہیں, جیسے خواتین گھروں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی کسانوں کے ساتھ ان کی جو خواتین ہیں وہ کام کرتی ہیں, جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں, اور وہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی. گھر کی جتنی وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہی ہیں وہ اس کا معاوضہ نہیں لیتی. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ انہی کاموں کے لیے ہم کسی کو ہائر کریں گے تو ہم اس کو پے کریں گے, وہ اس کی آمدنی کہلائے گی. تو بلا معاوضہ خدمات قومی آمدنی میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہیں. عوام کا عدم تعاون اس میں بہت بڑا اس کا ایفیکٹ ہے کہ عوام تعاون نہیں کرتی, اپنی آمدنیوں کے بارے میں صحیح اعداد و شمار فراہم نہیں کرتی. جیسے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, گورنمنٹ ملازمین ہیں, وہ ان کی سیلریز آٹومیٹیکلی پتہ ہوتی ہیں, ریکارڈ پر ہوتی ہیں. پرائیویٹ جاب کرنے والے یا اپنا ذاتی کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں, یا پھر کہہ لیں کہ جاب کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کوئی کام, ایکسٹرا کوئی ایکٹیویٹی ایسی کی جا رہی ہے آمدنی حاصل کرنے کے لیے, اس کو شو نہیں کرتے. تو عوام جب اپنی آمدنی کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہیں کرے گی تو قومی آمدنی کی پیمائش بھی درست نہیں ہو سکے گی. براہ راست تبادلے کا نظام جو کہ بہت پہلے تھا, زر کے ارتقاء سے پہلے, وہ ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. جیسے دیہاتوں میں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کسی ایک شے کے بدلے میں کسی دوسرے سے دوسری شے ایکسچینج کر لی. چونکہ وہ پیسوں کی شکل میں نہیں ہو رہی ہوتی تو اس سے تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا, صحیح اندازہ نہیں ہوتا آمدنی کا. حساب کتاب نہیں رکھتے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, دکاندار ہیں, ریڑھی والے ہیں, رکشے والے ہیں, یہ اپنی آمدنیوں کا حساب نہیں کرتے. اگر ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ماہانہ کتنی آمدنی ہے, تو ایک تو یہ کہ ہر مہینے آمدنی ویری کرتی ہے, دوسرا یہ کہ یہ اس کو ریکارڈ بھی نہیں کرتے. مختلف کام کرنا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کر رہا ہے, ایک سرکاری یا پرائیویٹ جو بھی وہ جاب کر رہا ہے, وہ شام میں ایک ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ کلینک بھی چلا رہا ہے, تو اس کو کلینک سے بھی الگ سے آمدنی ہو رہی ہے. ٹیچر جیسے ہے وہ اگر پڑھا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کوئی ایگزامینیشن کی ڈیوٹی کرتا ہے, یا پھر وہ اس کے علاوہ کوئی پیپر چیکنگ کا کام کرتا ہے, اس کی بھی پیسے ادائیگی ملتی ہے. تو وہ اس کو اگر شو نہیں کرے گا تو وہ بھی قومی آمدنی میں شامل ہونے سے رہ جائے گا اور پیمائش درست نہیں ہوگی. چھوٹی صنعتوں کی آمدنی بھی باقاعدہ طور پر ریکارڈ نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے وہ صنعتیں جو ہیں وہ اپنی آمدنی کو شو نہیں کرتی, یا کوئی صنعت سٹارٹ ہوئی اور وہ درمیان میں ہی بند ہوگی تو اس کی آمدنی کا اندازہ نہیں ہو سکا. شکست و ریخت یا ٹوٹ پھوٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو مائنس کرنا ہوتا ہے, ان کو آمدنی میں سے مائنس کر کے باقی جو ہے وہ خالص قومی پیداوار ہے. تو چونکہ اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ ایک مشینری جو ہے اس کی لائف کتنی ہے, وہ کتنے سال تک کام کرے گی, اور ہر سال اس کے لیے ڈیپریسیشن کی مد میں کتنے پیسے مائنس کرنے چاہیے. تو جب یہ اندازے درست نہیں ہوں گے تو قومی آمدنی کی پیمائش بھی درست نہیں ہوگی. بہت سارے سوشل ایولز ایسے ہیں, اسمگلنگ ہے, چور بازاری ہے, ان غلط کاموں کے ذریعے سے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ اس پیسے کو کبھی بھی ریکارڈ پر نہیں لے کے آتے, جس کی وجہ سے وہ قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتا. حالانکہ وہ ان کی آمدنی ہے, لیکن چونکہ وہ غلط طریقے سے, اللیگل طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے, اس لیے وہ اس کو شو نہیں کرتے.
फिर इंतकाली अदायगियाँ हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ट्रांसफ़र पेमेंट्स का हमने पहले भी जिक्र किया था पहले चैप्टर में। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो अदायगियाँ होती हैं, वो आमदनी होती है जो हम बग़ैर किसी सर्विस के हासिल करते हैं। कोई भी शख्स अगर रिटायर हो चुका है जॉब से, उसके बाद वो पेंशन हासिल करता है, एक शख्स बेरोज़गार है, उसको मुल्क में उसको बेरोज़गारी अलाउंस मिलता है, किसी गरीब को ज़कात मिलती है, खैरात है, वज़ाइफ हैं, ये तमाम चीज़ें इंतकाली अदायगियाँ हैं। और ये चूँकि पर्सनल इनकम का तो हिस्सा होती हैं लेकिन ये कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होती, तो इनको कौमी आमदनी में अगर शामिल कर लिया जाएगा तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसी तरह से ज़ाती इस्तेमाल की अशियाँ हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर शोबे में देखते हैं, किसान जब गंदम की टोटल पैदावार हासिल हुई है, उसने उसमें से अगर 50 मन गंदम पूरे साल के लिए अपनी घर के इस्तेमाल के लिए रख ली है तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेगा, हालांकि वो उसकी अर्निंग तो हुई है, वो पैदावार तो थी, उसको शामिल होना चाहिए था। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई और शख्स है जो कि अपनी कोई उसने चीज़ तैयार की है और उसको उसने कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किया बल्कि वो ज़ाती इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको भी हम देखते हैं कि वो कौमी आमदनी में उसकी आमदनी शामिल नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने इस पूरे टॉपिक को इसी तरीके से कोशिश करें कि मैक्सिमम पॉइंट्स आप लिख सकें। 10 मार्क्स का है, अगर आप मिनिमम 10 पॉइंट्स तो लाजमन आप लिखें, आप ये लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम इसमें से 10 में से 9 मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इसको प्रिपेयर कर लें स्टूडेंट्स के कम से कम आपको 4 पॉइंट्स लाजमन याद होने चाहिए। थैंक यू।